اچھا میرے کو بتاؤ، ہم کو ہماری ایمان کی فکر ہے؟ ایک بات بتاؤں گا، دل کانپ جائے گا. آپ کو معلوم ایک صحابی جن کا نام حضرت حذیفہ، بولو کیا نام؟ بہت سننے جیسا واقعہ ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، بولو کیا نام ہے؟ حضرت یہ بہت پیارے صحابی ہے. ان کو کہا جاتا اللہ کے رسول کے بھیدی. بولو اللہ کے رسول کے بھیدی. بھیدی یعنی اللہ کے رسول کی ساری بھید کی باتیں کس کو معلوم؟ یعنی یہ حضرت حذیفہ کا کمال تھا. جو باتیں ابو بکر کو نہیں معلوم، جو باتیں حضرت عمر کو نہیں معلوم، جو باتیں حضرت عثمان کو نہیں معلوم، جو باتیں حضرت علی کو نہیں معلوم، اللہ کے رسول نے کن کو بتایا؟ بولو حضرت. ان کو کہا جاتا، یہ علماء سے پوچھو، ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا حضرت حذیفہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول کے سارے بھیدوں کو جاننے والے. بولو کون؟ حضرت. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ حضرت حذیفہ کو اللہ کے رسول بلائے اور کہا قیامت تک آنے والے ان کے نام لکھ دو جن کی زبان پر کلمہ ہوگا دل میں کلمہ نہیں ہوگا، جس کو منافق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت حذیفہ کو پوری فہرست دے دی، قیامت تک آنے والوں کی فہرست. بولو ہمارے نبی نے کن کو دی؟ حضرت حذیفہ کو دی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو دی، پوری فہرست دے دی کہ قیامت تک آنے والے مرد، قیامت تک آنے والی عورتیں دیکھ لو جن کی زبان پر کلمہ ہوگا لیکن دل میں ایمان نہیں ہوگا، وہ منافق ہوں گے. اب سننا، یہ بات تو ہو گئی. اب میرے پیارو آپ کو معلوم ہے ایک زمان آیا حضرت عمر بادشاہ بنے. بولو کون بادشاہ بنے؟ ابھی ہمارے صدر محترم، میں وہاں کمرے میں بیٹھ کے سن رہا تھا، حضرت مفتی یحییٰ صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں بتا رہے تھے، میرا دل وہاں سے اتنا خوش ہو رہا تھا. تو وہی حضرت عمر بادشاہ، اور حضرت عمر اتنے بڑے بادشاہ 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرنے والے. بولو کون؟ سبحان اللہ. اور حضرت عمر کے بارے میں ایک بات سنو گے تو آپ کی عقل حیران ہوگی. حضرت عمر جب کسی گلی میں ایسے داخل ہوتے تھے نا مدینہ میں، یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو ہمارے نبی مسکراتے تھے. چلو ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ جب حضرت عمر یہاں سے آئے اور اللہ کے رسول آئے تو اللہ کے رسول مسکرائے. ایک دن حضرت عمر نے پوچھا، اللہ کے رسول میرے کو سمجھ میں نہیں آتا، میں جب بھی گلی میں داخل ہوتا ہوں، آپ بھی گلی میں داخل ہوتے، آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے کیوں ہے؟ ما یضحکک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہنسنے کی اور مسکرانے کی وجہ کیا؟ ہمارے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا، عمر ہنسو نہ تو کیا کرو، تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے، بولو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اور ہم جس گلی میں قدم رکھتے ہیں شیطان آ جاتا ہے. آ جاتا ہے. مائی بردر ہاؤ آر یو، ہماری خیر خیریت بھی پوچھتا ہے. تو اب سننا، حضرت عمر بادشاہ بن گئے. بولو امیر المومنین. کون؟ حضرت عمر. اچھا مدینہ پاک میں کسی کا سننے جیسی بات ہے، ایمان کتنا ضروری ہے. مدینہ پاک میں کسی کا انتقال ہوا. بولو مدینہ پاک میں کسی کا انتقال ہوا، اور وہاں قاعدہ تھا کہ جب انتقال ہو جائے، بالکل جنازہ تیار ہو جائے تو اعلان کرنے والا اعلان کرتا، امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیے اور آ کے جنازے کی نماز پڑھائیے. اب وہ جنازہ تیار ہو گیا، اعلان ہوا کہ امیر المومنین آپ اپنے کمرے میں ہیں، جنازہ تیار ہے، صفیں لگ گئی ہے، آپ آئیے اور جنازے کی نماز پڑھائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر کو سمیٹ کر اپنے کمرے سے نکلے، نماز پڑھانے کے لیے نکلے. راستے میں حضرت حذیفہ، کون؟ حذیفہ دھیرے سے کہتے ہیں، امیر المومنین، امیر المومنین ادھر آؤ نا، ادھر آؤ. حضرت عمر گئے وہاں پر، کیا ہوا؟ کہا مت جنازے کی نماز پڑھاؤ، یہ مومن نہیں ہے، منافق ہے. یہ جو جنازہ ہے، بولو مومن، اس کی زبان پر کلمہ تھا، دل میں کلمہ. میرے پاس جو لسٹ ہے نا، اس لسٹ میں ان کا بھی نام ہے. آپ جنازے کی نماز مت پڑھائیے، آپ چلے جائیے. حضرت عمر وہاں سے دوسری جگہ چلے گئے اور اعلان کر دیا، صلو علی صاحبکم، ارے کوئی نماز پڑھا دو بھائی، کوئی جنازے کی نماز پڑھا دو، میں جا رہا ہوں، کوئی جنازے کی نماز پڑھا دو. یہ کہہ کر حضرت عمر دوسری گلی میں گئے، کسی نے جنازے کی نماز پڑھائی. خیر وہ جنازہ اٹھا، بولو وہ جنازہ اٹھا اور لوگ جانے لگے. جب حضرت حذیفہ جانے لگے تو حضرت عمر وہ گلی میں کھڑے تھے، وہاں سے کہتے حذیفہ ادھر آؤ. حضرت حذیفہ آئے، کہا کیا ہوا امیر المومنین؟ حضرت حذیفہ کہتے میرے اللہ کی قسم حضرت عمر کی داڑھی مبارک پر آنسو تھے، یعنی اتنی دیر میں اتنا روئے تھے کہ داڑھی مبارک بھیگ گئی تھی. حضرت حذیفہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ جو جنازے کی نماز نہیں پڑھائی کیونکہ ان کا نام وہ لسٹ میں تھا جو منافق ہے، جن کے دل میں کلمہ نہیں ہے. تو حضرت حذیفہ نے کہا اسی لیے تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ جنازے کی نماز نہ پڑھائیں.
حضرت عمر نے روتے روتے کہا حذیفہ تجھے اللہ کا واسطہ بتا میرا نام تو اس میں نہیں ہے، تجھے اللہ کا واسطہ بتا میرا عمر کا نام تو اس میں نہیں ہے، کہیں میں منافق تو نہیں ہوں، میری زبان پر کلمہ ہے لیکن میرے دل میں کلمہ اللہ نے چھین لیا ہے، اے حذیفہ بتا دے۔ حذیفہ نے کہا نہیں کہا نہیں، تو ایک بار مجھے بتا دے۔ حضرت حذیفہ نے آخر میں کہا اللہ کا واسطہ، اللہ کی قسم، امیر المومنین عمر آپ کا نام نہیں ہے۔ لیکن حضرت حذیفہ کہتے حضرت عمر وہیں گھنٹے کھڑے رہ کے روتے گئے اور روتے روتے اپنے گھر گئے، پتہ چلا کہ رات کو کھانا نہیں کھائے، پوری رات اللہ کے سامنے روتے رہے، اللہ میرا ایمان بچا لینا، اللہ میرا ایمان بچا لینا، اللہ میرا ایمان بچا لینا۔ وہ امیر المومنین حضرت عمر، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا تھا، وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی، ان میں کہا تھا عمر انت فی الجنہ، عمر تم جنت میں ہوں گے۔ وہ عمر کو تو اپنے ایمان کی فکر ہے۔ اور میرے بھگوان پور والوں، ہم گناہ پہ گناہ کریں، ہمارا ایمان کیسا ہوگا؟ اور سب سے بڑا گناہ ہمارا موبائل، یہ کیا ہے؟ یہ چاروں طرف کیا ہے؟ کیا ہے یہ موبائل؟ گناہ نہیں تو کیا ہے؟ کیا ہے میرے پیاروں؟ چلو یہ ٹھیک ہے، یہ اسلامک ہے، یہ بیان ہے، یہ جائز ہے، لیکن یہی موبائل جب اکیلے ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو کیا بیان سنا جاتا ہے؟ رات کے 1 بجے کیا ہمیں کوئی نظم سننا ہے؟ ہم ہمارے بیٹے فردوس قمر کی نظم اور نعت کو سنتے رات کو 1 بجے، رات کو 1 بجے قاری احمد علی کا بیان سنا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں اس وقت یہ موبائل جائز ہے، حلال ہے، بالکل صحیح ہے، ثواب ہے، لیکن رات کے 1 بجے جب وہ ننگی عورت کو موبائل میں دکھایا جاتا ہے، پیچھے گانا بجتا ہے، اور ہم ہمارے دوست کو کہتے ہیں میرے پاس بہت اچھی کلپ آئی ہے تجھے بھی بھیجتا ہوں۔ ہمارے موبائل میں جب زنا ہوتا ہے، ہمارے موبائل میں چوری ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں چغلی ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں جھوٹ بولا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں بلیک میل کیا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں پب جی کھیلا جاتا ہے، ہمارا انسٹاگرام، ہمارا ٹک ٹاک، ہمارا یوٹیوب، ہمارا سب حرام، سب حرام، سب گناہ۔ کسی میں بلیک میل، کسی میں زنا، کسی میں چوری، کسی میں بیاج کا سودا کیا جاتا ہے، کسی میں سود کا کاروبار کیا جاتا ہے، ارے کبھی کبھی چغلی کی جاتی ہے۔ اور معاف کرنا میرے پیارو، اسی موبائل کی وجہ سے بیوی بھی ناراض ہوتی ہے، بچوں کی تربیت بھی غلط ہوتی ہے، ماں بھی ناراض ہوتی ہے، ابا بھی ناراض ہوتا ہے، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے، گندی گندی فلمیں دیکھی جاتی ہے، آخری درجے کا گناہ کیا جاتا ہے۔ میرے بھگوان پور والوں، اللہ کی قسم، ہمارے گھر میں اگر طلاق ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی موبائل ہوتا ہے۔ اور یہ صرف ہم نہیں، ہماری جوان بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل، ہمارے جوان بچوں کے ہاتھ میں موبائل۔ اب باپ کے اندر ہمت نہیں، یہاں بہت سارے بیٹھے ہوں گے جو باہر بہت ہوشیاری کرتے ہوں گے، اس کو کہو کسی امام صاحب کو ڈانٹنا ہے، جا کے بنگالی زبان میں ڈانٹ کے آئے گا۔ اس کو کہو کسی اذان والے کو ڈانٹنا ہے، ڈانٹ کے آئے گا۔ ارے کہہ دو اس کو یہ جلسے والے کو ڈانٹنا ہے تو ڈانٹ کے آئے گا۔ مگر تیرا بیٹا تیرے سامنے حرام کام موبائل پر کرتا ہے، تیری جوان بیٹی رات کو موبائل پر حرام کام کرتی ہے، کیوں تو روک نہیں سکتا؟ کیوں نہیں روک سکتا؟ اس لیے کہ جب باپ خود ایسا کرتا ہے تو بیٹے کو کیا روکے گا؟ جب باپ خود موبائل پر، بیوی بیچاری انتظار کر رہی ہے کہ میرا شوہر کام سے آئے گا، وہ بیچاری پورا دن کپڑے دھونے کا کام، برتن مانجنے کا کام، بچوں کو اسکول بھیجنے کا کام، بچوں کو مدرسے بھیجنے کا کام۔ اب شوہر آیا اتنی ہڑبڑاہٹ بتائے گا، تھکایا آیا ہے، ہاتھ منہ دھوئے گا، کھانا کھائے گا، بیوی ادھر چہرہ رکھے اور یہ اپنے موبائل پر بیزی ہے، رات کو 1-1, 2-2, 2:30 بجے تک موبائل پر، اور پھر کہتا ہے میری طبیعت بہت تھکی ہوئی ہے۔ یہ تھکاوٹ دور کی جا رہی ہے کہ تھکاوٹ بڑھائی جا رہی ہے؟ ویسٹ آف ٹائم، ویسٹ آف منی اور ویسٹ آف انرجی، یہ ہے ہمارا موبائل کا خلاصہ۔ ٹائم بھی برباد، پیسہ بھی برباد، اور ہماری طاقت بھی برباد۔ یہ موبائل کے آنے کے بعد بیٹے فردوس، میں قسم کھا کر کہوں گا ہمارے بھگوان پور کے جوانوں، جوانی میں قدم رکھنے سے پہلے بڑھاپا ہمارے پاس آ گیا ہے۔ ابھی ہم نے جوانی میں قدم نہیں رکھا ہے۔ اور اگر کوئی مجھے پوچھے اصل جوانی کی عمر کون سی ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ جو بخاری شریف کی گائیڈ لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جنت میں سب کی عمر ہوگی 32۔ کتنی ہوگی؟ 32۔ اس کا مطلب اصل جوانی شروع ہوتی ہے 32 سے 40۔ بولو 32 سے 40۔ یا تو 22 میں کمر دکھتی ہے،
पाँव दुखते हैं, लड़खड़ाते हुए चलता है। क्यों? क्योंकि गुनाह करके। मेरे प्यारो एक बात बताओ, आप नाराज तो नहीं ना? सुनेंगे ना मेरी बात? हम गुनाह करते हैं, सच बताना, हम गुनाह करते हैं। कभी हमने ये सोचा कि अल्लाह ने जहन्नम भी बनाई है? सोचा हमने कभी? गुनाह करेगा भाई, आए जिना हो रहा है, हमारा कारोबार 101% हराम, हमारा सूद का कारोबार, हमारा ब्याज का कारोबार, हम दारू पिए, हम मटके चलाए, हम जुआ खेले, हजारों गुनाह करे। अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बोलना खराब नहीं मानना। हमने कभी जहन्नम के बारे में सोचा? जी नहीं। बोलो सोचा? कभी ये सोचा कि अल्लाह 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 मैं ये गुनाह करने जा रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह मैं ये कारोबार करूंगा, लेकिन अल्लाह इसमें ब्याज है, अल्लाह इसमें सूद है, अल्लाह इसमें रिबा है, अल्लाह इसमें बहुत बड़ा गुनाह है, सूद है, सूदी कारोबार है, अल्लाह जहन्नम में क्या होगा? कभी नहीं सोचा। बस आने दो, पेट में आने दो, हलाल है तो भी आने दो, हराम है तो भी आने दो। दारू भी पीता गया, मटका भी खेलता गया, जुआ भी खेलता गया, मेरे दोस्तों अय्याशी करता गया। कभी जहन्नम के बारे में सोचा? जी नहीं। कि जहन्नम भी तो आने वाली है ना। मैं इस वक्त जो हालात है ना, इसलिए जन्नत पे बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत पते की बात कह रहा हूँ। आप सब ने बादशाह का नाम सुना होगा, ये मैं बता रहा हूँ कि हमने कभी जहन्नम के बारे में सोचा नहीं। एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, हजरत हारून रशीद। साथ में बोलो कौन? हजरत हारून रशीद। उनके बीवी का नाम जुबैदा। दोनों में बहुत मोहब्बत, बोलो दोनों में। और दुआ करो कि अल्लाह हर मियाँ बीवी में मोहब्बत अता फरमाए, बोलो आमीन। हजरत हारून रशीद बादशाह है, और इतने बड़े बादशाह है कि हजरत हारून रशीद कभी कभी आसमान की तरफ देखकर कहते थे, ए पानी तुझे बरसना है तो मशरिक में बरस जा, ए पानी तुझे बरसना है तो मगरिब में बरस जा, जहां भी तू बरसेगा वहां हारून रशीद की हुकूमत पाएगा। माशाअल्लाह, सुभान इतने बड़े बादशाह। फिर एक मर्तबा बोलो कौन बड़े बादशाह? हजरत हारून रशीद। और उनकी बीवी का नाम क्या? बोलो उनकी बीवी का नाम जुबैदा। भाई वाक्य को बराबर सुनो, तवज्जो से सुनना। तो भाई बादशाह है, एक दिन बीवी के साथ मशवरा होता है, चलो दरिया किनारे वॉकिंग, दरिया किनारे वॉकिंग, टहलने जावे, थोड़ा पाँव अलग अलग करे और थोड़ा जाए। तो बीवी की आदत होती है कि मैं थोड़ा तैयार होकर आती हूँ, आप थोड़ा आगे बढ़े। वो बीवी भी शरीयत की पाबंद, हिजाब वाली, पर्दे वाली, कहा मैं अपना पर्दा सही करके आती हूँ, आप आगे बढ़े। अब हजरत हारून रशीद आगे आ गया, और पीछे कौन आ रही है? बोलो बीवी जुबैदा। मामला क्या हुआ मालूम? हजरत हारून रशीद जा रहे, दरिया किनारे एक अल्लाह के वली बैठे हुए, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली का नाम बहलूल, बोलो क्या नाम? बहलूल। हजरत बहलूल। साथ में बोलो क्या नाम? हजरत बहलूल। अल्लाह के वली है, दुर्वेश है, एक फकीर है अल्लाह के वली। वो क्या कर रहे मालूम? हाथ में लकड़ी का टुकड़ा है, उसको रेत पे ऐसे ऐसे घुमा रहे। रेत है ना, रेत जैसे जमीन, उस पे घुमा रहे। तो हजरत हारून रशीद दूर से समझ गए मजजूब आदमी है, अल्लाह का वली आदमी है। आए और आकर कहा अस्सलाम वालेकुम। वो हजरत बहलूल ने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो हजरत हारून रशीद तो बादशाह से कहा ये क्या कर रहे हो, जमीन पे ऐसे लकड़ी से क्या कर रहे हो? कहा मैं घर बना रहा हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। क्या बना रहा हूँ? घर बना रहा हूँ। तो हजरत हारून रशीद को मजाक सूझा, क्योंकि ये घर बना रहा है, ऐसे ऐसे गोल कोई लकड़ी घुमा के घर बनाता। तो हजरत हारून रशीद बादशाह थे, कहने लगे ये घर कोई खरीदेगा तो क्या मिलेगा? अल्लाह उसके बदले जन्नत दे देगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हारून रशीद ने कहा घर कितने का है? क्योंकि अभी तो बना भी नहीं है, खाली गोल गोल घुमा रहे हो, कितने का है? तो उसने कहा, हजरत बहलूल अल्लाह के वली ने कहा 1 दीनार। कितना? यानी एक सोने का टुकड़ा, जैसा हमारे यहाँ चांदी का सिक्का होता, सोने का टुकड़ा एक। तो हारून रशीद मुस्कुराते चले गए कि कैसी बेवकूफी की बात है, कितनी बेवकूफी की बात है। एक तो लकड़ी के जरिए से मिट्टी के ऊपर गोल गोल करना, और फिर कहने का घर बनाना, और उसके बदले में अल्लाह जन्नत देगा और 1 दीनार देने का। हजरत हारून रशीद मुस्कुराते हुए चले गए। बोलो पीछे कौन आ रही थी? जुबैदा। वो आई, वो भी पहचान गए अल्लाह के वली, दूर से खड़े होकर कहा अस्सलाम वालेकुम। वो अल्लाह के वली ने यूं चेहरा उठाकर वालेकुम अस्सलाम। तो जुबैदा ने पूछा क्या कर रहे हो? तो कहा घर बना रहा हूँ। कहा ये घर बना रहे हो? कहा इसके बदले क्या मिलेगा? कहा जो ले लेगा उसको जन्नत मिलेगी। तो बीवी जुबैदा ने पूछा कितने का? कहा 1 दीनार। जुबैदा ने 1 दीनार दिया और आगे चली गई। हारून रशीद भी गए, लेकिन दीनार दिया
نہیں. اور زبیدہ نے دینار گھر چلے گئے. وہ جو ٹہلنا تھا, واکنگ کرنا تھا, واکنگ کی. بادشاہ تھے, ہارون رشید بادشاہ تھے, اور زبیدہ یوں سمجھو کہ ایک رانی کی طرح رہتی تھی. خیر دونوں رات کو اپنے محل میں چلے گئے. ہارون رشید نے رات کو خواب میں جنت دیکھا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہارون رشید نے خواب میں اتنی بڑی جنت, یاقوت, مرجان, لولو, موتی, اتنی زبردست جنت, اور اس پر لکھا تھا ہذہ الجنہ لزبیدہ. یہ جنت کس کی ہے؟ زبیدہ کی. زبیدہ کی ہے. تو ہارون رشید وہ جب خواب میں دیکھا نا تو جنت کی طرف دوڑے دروازے پر گئے, اور دروازے پر جا کر کہا جنت کا دروازہ کھولو. کچھ لوگ آئے, کہا تمہاری جنت نہیں ہے, تمہاری بیوی زبیدہ کی جنت ہے. تو کہا میری بیوی کی جنت ہے, مجھے میری بیوی کی جنت دیکھنا ہے. تو دربانوں نے کہا یا میاں بیوی کا معاملہ نہیں, یہ جنت کا معاملہ ہے, یہ آخرت کا معاملہ ہے. یا میاں بیوی کے رشتے کو نہیں دیکھا جاتا. جاؤ یہاں سے, زبیدہ آئے گی تو اندر جائے گی, باقی تمہیں جانے کا کوئی حق نہیں. ہارون رشید کی آنکھ کھلی, کیونکہ خواب دیکھ رہے تھے. آنکھ کھلی, گھبرا گئے کہ میرے کو جنت میں نہیں جانے دیا. کس کی جنت تھی؟ بولو نا, کس کی تھی؟ تو بازو میں ہی سوئی تھی. کون؟ زبیدہ بیوی تھی. اٹھایا, زبیدہ اٹھو, زبیدہ اٹھو, جنت کا معاملہ ہے, اٹھو. زبیدہ نے یوں آنکھ کھولا, کہا کیوں اٹھایا؟ میں آرام سے اپنے جنت میں گھوم رہی تھی. ارے میں اپنے جنت میں کون سی جنت میں گھوم رہی تھی؟ جو آج میں نے وہ اللہ کے ولی سے خریدا, 1 دینار میں نے جنت خریدا. تو حضرت ہارون رشید نے سر پہ ہاتھ رکھا, ہاں میں نے نہیں خریدا, وہ جنت تو نے خرید لیا. تو ہارون رشید نے کہا کوئی بات نہیں, کل آئندہ کل دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. پھر دوسرا دن آیا. بولو کون سا دن آیا؟ دوسرا دن آیا. حضرت ہارون رشید پھر اپنی بیوی زبیدہ کو لے کر چلو دریا پہ ٹہلنے کے لیے جاوے, چلو واکنگ کے لیے جاوے. گئے, صحیح میں اسی جگہ پر اللہ کے ولی کو بیٹھا دیکھا, حضرت بہلول کو. وہی لکڑی ہے اور وہی کیا کر رہے, مٹی پر گھما رہے. حضرت ہارون رشید آج تو بہت ادب سے گئے, کہا السلام علیکم. کہا وعلیکم السلام. کہا کیا کر رہے ہو؟ وہ حضرت بہلول نے کہا گھر بنا رہا ہوں. کہا کیا ہوگا؟ کہا جو خریدے گا اللہ اس کو جنت دے گا, جو خریدے گا اللہ اس کو جنت دے گا. تو ہارون رشید خوش ہو گئے کہ چلو آج بھی معاملہ حل ہو جائے گا. کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا تمہاری پوری بادشاہت, جتنی تمہاری بادشاہت ہے, مشرق میں, مغرب میں, شمال میں, جنوب میں, جہاں جہاں تمہاری حکومت ہے, سب حکومت مجھے دے دو, یہ جنت ملے گی. تو ہارون رشید کو ایسی بادشاہ تھوڑی دے دے. ہارون رشید غصے ہوئے, اور غصے ہو کر کہا کل تو اس کی قیمت 1 دینار تھی. بھائی کل یسٹرڈے اس کی قیمت 1 دینار, آج پوری بادشاہت. کہا کل تم نے اس کا چمتکار نہیں دیکھا تھا, اس لیے اس کی قیمت 1 دینار تھی. اب تو جنت دیکھ کے آئے ہو اور تم کو اندر بھی جانے نہیں دیا, تم کو ڈھکیل کے باہر نکال دیا. تو جب بغیر دیکھے تم آتے, بغیر دیکھے آتے تو 1 دینار, اب دیکھ لیا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ گئی, اب پوری بادشاہت دینی ہوگی. یہ کہہ کر حضرت بہلول چلے گئے, ہارون رشید واپس آ گئے. لیکن میرے دوستو, علماء کرام نے لکھا کہ جنت دیکھا تو اس کا امپورٹنس سامنے آیا. بھئی جنت دیکھا اور دیکھا کہ ہٹا دیا گیا تو امپورٹنس آیا کہ کل جانا پڑے گا. میرے پیاروں, ہم موبائل پر اتنا گناہ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی جہنم کو دیکھا نہیں ہے, اور جہنم کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے. کاش میرے پیاروں, میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں, مت موبائل پہ گناہ کرو. ہمارے بچے غلط راستے پر چلے جائیں گے. آج باپ اگر ننگی عورت کو ناچتا ہوا دیکھے گا, میں قسم کھا کر کہتا ہوں وہ دن نہ آوے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے, ہمارے بیٹے کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو جائے. میرے دوستو, اللہ کے واسطے جہنم سے ڈرو. اب یہ وہ زمانہ آ گیا ہے میرے پیاروں, وہ زمانہ آ گیا کہ قیامت ہمارے قریب سے قریب آ رہی ہے. اور میرے پیاروں, جہنم اتنی خطرناک, اللہ کی قسم جہنم اتنی خطرناک ہے کہ جب قیامت میں اگر اللہ نے ہمارے بارے میں جہنم کا فیصلہ کیا نا, تو اللہ پوچھیں گے چل تو نہیں کچھ دیتا ہے تو جہنم سے بچا لو. تو کہے گا اللہ میرے بچوں کو لے لے, ڈال دے جہنم میں. اللہ میری بیوی کو لے لے, ڈال دے جہنم. اللہ میرے بھائی کو لے لے, میرا بھائی ہمیں بھائی بہت کرتا تھا لیکن اب لے لے جہنم میں لے لے, لیکن میرے کو چھوڑ دے. اللہ میری اولاد لے لے, میری بیوی لے لے, میرا بھائی لے لے, اللہ میرا پورا خاندان لے لے, مگر میرے کو یہ بھڑکتی جہنم سے بچا لے. اللہ اس کا دھواں بہت خطرناک ہے, اللہ اس کی آگ بہت خطرناک ہے, اللہ بچا لے. اللہ اس وقت کہیں گے کبھی نہیں,
یہ جہنم میں تجھے جانا پڑے گا، کیونکہ تیری وجہ سے تیرے پورے گھر والوں نے گناہ کیا تھا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت۔ اچھا یہ جو میں نے آپ کو کہا نا، یہ میں نہیں کہتا ہوں بھائی، میرے کو کیا حق یہ سب بولنے کا؟ قرآن میں لکھا۔ بولو کس میں لکھا؟ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، پارہ نمبر 29، بولو پارہ نمبر، سورہ معارج، سورت کا نام بھی دے رہا ہوں، بولو سورہ، خود پڑھ کر بھی بتاتا ہوں۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى۔ میرے پیاروں، قیامت میں کہے گا اللہ میری اولاد کو میرے بدلے جہنم میں ڈال دے، اللہ میری بیوی کو ڈال دے، اللہ میرے بچوں کو ڈال دے، اللہ میرے بھائیوں کو ڈال دے، اللہ زمین میں جس کو چاہے اٹھا کے ڈال دے، مگر مجھے جہنم سے بچا لے، میں نے دیکھا نہیں تھا آج دیکھ لیا۔ اللہ کہیں گے تیری وجہ سے تو سارا گناہ تھا، سب سے پہلے تجھے جہنم میں ڈالوں گا۔ اس معلوم ہے حضرت عمر، میں ذرا تھوڑا وقت لے رہا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بڑے امیر المومنین، بولو حضرت عمر امیر المومنین، حضرت عمر بیٹھے ہیں اور ایک بہت ایمرجنسی میٹنگ ہے، اور جس میں بہت سے ملک کے ایمبیسڈر لوگ آئے، بہت سے ملک کے بڑے لوگ آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر تو 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے تھے، اب حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ، آپ بیٹھے سامنے سارے بڑے ملکوں کے لوگ آئے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلائے، حضرت عبداللہ کو، کہا دروازے پر کھڑے رہنا، کسی کو انٹری، میٹنگ ہو رہی ہے، بہت بڑی کانفرنس ہے اور بڑے چانسلر لوگ آئے ہیں، اس لیے کوئی اندر نہ آئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر باہر کھڑے ہو گئے، کوئی بھی آئے نہیں، امیر المومنین سے بھی ملاقات نہیں ہوگی، کیونکہ امیر المومنین بہت بڑی میٹنگ میں ہے، اور یہ میٹنگ صرف دنیا کی نہیں ہے، امیر المومنین ان کو کلمے کی دعوت بھی دے رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ تو کسی کو اتنے میں حضرت حسین آئے، کون آئے؟ حضرت حسین، اور کہا کہ مجھے اندر جانا ہے، امیر المومنین حضرت عمر کا کام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر تھوڑے گھبرائے، کہا میٹنگ ہو رہی ہے، منع کیا ہے آنے کو، لیکن پھر بھی آپ کو جانا ہے تو جاؤ، میں آپ کو نہیں روک سکتا، لیکن میٹنگ ہو رہی ہے، آپ کو جانا ہے تو جاؤ۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی بات نہیں، ابھی ظہر کی نماز کا وقت ہوگا تو آپ کے ابا آئیں گے، یعنی امیر المومنین آئیں گے، کوئی اتنا امپورٹنٹ کام نہیں ہے، ظہر کی نماز میں کام کر لیں گے بھائی، چلو ابھی صبح ہم جیسے کہے صبح 10-11 بجے کام نہیں ہوتا تو ظہر کی نماز میں کام کر لیں گے، یہ کہہ کر حضرت حسین بولو چلے گئے، اندر آئے، یہاں میٹنگ ختم ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلایا، کوئی آئے تھے؟ کہا فلاں آئے تھے، ان کو بھیج دیا، پھر کہا حسین بھی آئے تھے، کہا حضرت حسین آئے تھے، پورے پسینے میں حضرت عمر، حضرت حسین آئے تھے، کیا کیا؟ کہا گئے، کہا بھیج دیا، کہا نہیں میں نے ان کو کہا تھا کہ اگر آپ کو جانا ہے تو جاؤ، لیکن انہوں نے کہا کوئی ضروری کام نہیں ہے، اور وہ چلے گئے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ظہر میں آ کے آپ کی ملاقات کریں گے، کہا حسین میری ملاقات کریں گے، حضرت عمر امیر المومنین کہتے ہیں حسین نبی کے نواز سے میری ملاقات کریں گے، کہا بیٹے آئندہ سے یہ بات مت کہنا، چلو میرے ساتھ میں۔ کہاں جا رہے معلوم؟ حضرت حسین کے گھر پر جا رہے، چلے جا رہے، جیسے حضرت حسین کے گھر پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، حضرت حسین باہر آئے، اے میرے پیارو، امیر المومنین حضرت عمر نے اپنا امامہ لیا اور ان کے پاؤں پہ رکھ دیا، اپنا امامہ اتار دیا اور ان کے پاؤں پر، حضرت حسین کے پاؤں، حضرت حسین کہتے ہیں امیر المومنین آپ عمر ہے، یہ ساری مارکیٹ دیکھ رہی ہے، میرا گھر بازار کے درمیان میں ہے، سارا مجمع دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا جس کو دیکھنا ہو دیکھے، لیکن حق ہے کہ عمر کے سر پر جو امامہ ہے نا، اس کی وہ شان نہیں ہے جو حضرت حسین کے قدم مبارک کی شان ہے۔ اور پھر جو کام تھا وہ کام خیر ہو گیا۔ جب باہر نکلے نا تو ان کے بیٹے تو ساتھ نہیں تھے، کون؟ حضرت عبداللہ کہنے لگے آپ حضرت حسین کیا اتنا احترام کرتے ہو، اتنا رسپیکٹ کرتے ہو کہ آپ جھک گئے، آپ نے اپنا امامہ ان کے پاؤں پر رکھ دیا اور جو انہوں نے مانگا وہ آپ نے دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا بیٹا اب یہ سب غلطی مت کرنا، کہا تیرے نانا محمد نہیں ہے، ان کے نانا محمد ہے، بولتے جاؤ صلی اللہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملے فرمائے، اتنے پیارے جملے فرمائے کہ تم حضرت حسین کے بارے میں سوال کرتے ہو، ارے حسین کے نانا محمد الرسول اللہ ہے، تیرے نانا محمد
رسول اللہ نہیں، ان کی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، تیری نانی خدیجۃ الکبریٰ نہیں، ان کی ماں فاطمہ ہے، تیری ماں فاطمہ نہیں، ان کی خالہ رقیہ، کلثوم اور زینب ہے، تیری خالہ بنات نبی نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر نے کہا اے بیٹے یاد رکھنا وہ شہزادہ ہے اور ہم غلام زادے ہیں، وہ شہزادہ ہے اور ہم۔ تو حضرت عمر کے قدم بھی حضرت حسین کے سامنے لڑکھڑا جاتے تھے اور کہتے تھے کہ حسین کا مقام بہت اونچا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کربلا کے میدان میں حضرت حسین گئے؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی، پورا مجمع بولے گا گئے، شہید ہوئے، آج بھی زندہ ہے۔ ارے بولو، ہمارا یقین ہے، بولو حضرت حسین آج بھی صرف زندہ نہیں ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ حضرت حسین بعد میں شہید ہوئے، لیکن قرآن نے تو پہلے کہہ دیا۔ پڑھو میرے ساتھ میں، پڑھو، جتنے حافظ ہوں گے سب پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرے راستے میں شہید ہو اسے مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہے، اور صبح شام ان کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ پورا مجمع بولے گا حسین سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ حسین کا مقام بہت اونچا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کربلا کے میدان میں حضرت حسین گئے؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی، پورا مجمع بولے گا گئے، شہید ہوئے، آج بھی زندہ ہے۔ ارے بولو، ہمارا یقین ہے، بولو حضرت حسین آج بھی صرف زندہ نہیں ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ حضرت حسین بعد میں شہید ہوئے، لیکن قرآن نے تو پہلے کہہ دیا۔ پڑھو میرے ساتھ میں، پڑھو، جتنے حافظ ہوں گے سب پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرے راستے میں شہید ہو اسے مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہے، اور صبح شام ان کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ پورا مجمع بولے گا حسین سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے۔ یہاں کتنے تھے سامنے؟ اور مقابلہ کیسا ہوتا تھا معلوم ہے آپ کو؟ احمد آباد والوں آپ کو سمجھاؤ، وہاں سے آواز آتی تھی آپ کا ایک بھیجو، یہاں سے ایک جائے، 1,20,000 ٹوٹ پڑے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ لیکن میرے دوستو، آج میری بھی اولاد ہے، آپ کی بھی اولاد ہے، اللہ نہ کرے کبھی خبر ملتی ہے کہ بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا، یا کبھی خبر ملتی ہے کہ بیٹے کو کوئی لے گیا، ہم کو برداشت ہوتا؟ حالانکہ بیٹا شرابی بھی ہو سکتا ہے، جواری بھی ہو سکتا ہے، کبابی بھی ہو سکتا ہے، بلکہ بیٹا ہو سکتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ الگ ہو گیا ہے، اب ماں باپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر بھی اس باپ کو رات کو 12 بجے پتا چلے کہ میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا، بتاؤ وہ باپ روئے گا کہ نہیں روئے گا؟ یہاں حضرت حسین تھے جن کو اپنے بچے سے بہت محبت تھی، لیکن وہ وقت آتا ہے، جمعہ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جمعہ کے بعد کی بات پھر کر رہا ہوں، جمعہ سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، اور میرے بڑے بیٹے علی اکبر اب جاؤ میدان میں جاؤ، میرے پیاروں، جس ابا کو معلوم ہو کہ میرا بیٹا جائے گا اور واپس نہیں آئے گا، معلوم ہے، کیونکہ جو گئے وہ واپس نہیں آئے، اور علی اکبر بھی واپس نہیں آئیں گے، لیکن آپ کو معلوم ہے جب حضرت علی اکبر یعنی حضرت حسین کے بیٹے، کتنا ہم روئے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وہ جب اپنے گھوڑے پر بیٹھے تو حضرت حسین نے فرمایا آجا بیٹا، میں تیری پیشانی چوم لوں، اور بیٹا ہمت سے جانا، اب نانا جان کے حوض کوثر پر تیری اور میری ملاقات ہو جائے گی۔ میرے دوستو، وہ بڑے بیٹے گئے اور شہید ہو گئے، بولو شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب وہ بڑے بیٹے کے جنازے کو لایا گیا، ان کے بدن مبارک کے ٹکڑے لائے گئے، ابھی تو حضرت حسین اپنے آپ کو کنٹرول کرتے کہ پیچھے سے کہیں رونے کی آواز آئی، ارے کون رو رہا؟ خیمے میں گئے، بعض تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت حسین کے چھوٹے بیٹے علی اصغر
یا تو ان کی دودھ پینے والی عمر تھی یا 2 سال کی عمر تھی، مگر پانی نہیں ملا تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں گئے، اپنے بیٹے کو ایسے گود میں اٹھایا اور گود میں اٹھا کے آگے دوڑتے گئے، دشمنوں کے قریب پہنچ گئے اور جا کر کہا سنو تم کو مجھ سے دشمنی ہے نا، آپ لوگ مجھے پانی نہیں دو گے نا، آپ لوگوں کا معاملہ میرے ساتھ میں نا، یہ 2 سال کا بچہ یا دودھ پیتا بچہ، اس کا آپ سے کیا مطلب ہے؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے سامنے سے ایک تیر آتا ہے، آ کر بچے کے دماغ پر لگتا ہے، وہ بچہ بھی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ میرے پیاروں، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، وہ 2 جنازے رکھے ہوئے 2 بچوں کے، اور حضرت حسین وہ دونوں جنازوں کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں اے میرے بچوں یہ مت کہنا کہ تمہارا ابا تم سے محبت نہیں کرتے تھے، میں تم سے بہت پیار کرتا تھا، تمہارا ہنسنا، تمہارا رونا، تمہارا بولنا سب مجھے یاد ہے، لیکن حضرت حسین کی زبان مبارک سے نکلا بچے میں کروں تو کیا کروں، سب گوارا ہوتا ہے، مگر میرے نانا جان کی شریعت کو توڑا جاتا یہ مجھے گوارا۔ اب وقت ہوا جمعہ، کون سا وقت آیا؟ لیکن جمعہ تو ہونے والی نہیں، جمعہ ہونے کے لیے شہر ہونا ضروری ہے، اور کربلا تو اس وقت شہر بھی نہیں تھا، گاؤں بھی نہیں تھا، ایک میدان تھا، تو کون سی نماز ہوگی؟ آپ نے اعلان فرمایا ظہر کی نماز کی تیاری کرو، اور مسافر تھے تو کتنی رکعت پڑھنا ہے؟ 2 رکعت پڑھنا ہے۔ آپ نے اعلان کیا، مجمع تیار ہو گیا، آپ نے ایسے وقت میں ظہر کی نماز پڑھائی، اور ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد اتنا روئے، کس کے سامنے؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے کوئی بھی پریشان حال ہوگا تو کس کے سامنے روئے گا؟ اللہ کے سامنے۔ بھائی ہے نا، ہم بھی تو پریشان ہو تو کس کے سامنے روئے؟ اب حضرت حسین کا رونا بھی تو بڑا عجیب رونا ہوگا، جس کو قرآن کریم نے جو منظر کھینچا ویسے منظر پر فٹ ہو گئے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار اللہ کے سامنے روئے۔ جب دعا مکمل ہوئی تو حضرت حسین نے کیا فرمایا؟ سننا برابر، کہا وہ خیمے میں جاؤ، وہاں ایک کپڑا ہے، بہت لمبا چادر ہے، لمبی چادر ہے، وہ لے کر آؤ۔ جب وہ چادر آئی تو حضرت حسین نے وہ چادر کو ایسے اپنے ہاتھ میں رکھا، کتنی مرتبہ چوما، اور اس کے بعد اپنے بدن مبارک سے لگایا اور کہا تم کو معلوم ہے یہ میری ماں فاطمہ نے کسی زمانے میں بنایا تھا، یہ چادر میری نہیں ہے۔ بولو کس کی ہے؟ میری ماں۔ کون ماں؟ فاطمہ۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے کہا وہ جو خیمہ ہے نا وہاں سے تلوار لے لو، تو کسی نے کہا نہیں آپ اچھی تلوار لے کر جائے، ابھی آپ میدان میں جا رہے ہیں، اچھی تلوار لے کر جائے، وہ تلوار کی انی ٹوٹی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا وہی تلوار لاؤ، مجھے اس وقت تلوار سے مطلب نہیں ہے، وہ تلوار میرے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے۔ پھر آپ اندر گئے، سب نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا خاموش رہو۔ آپ اندر گئے، ایک کالا امامہ، یہ تو ہمارا بہت چھوٹا امامہ، ایک بڑا کالا امامہ لے کر آئے، اور آ کر معلوم نہیں کتنی مرتبہ اس کو چوما، اپنے گالوں سے لگایا اور کہا تمہیں نہیں معلوم یہ میرے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ۔ ارے میرے پیارو، کپڑے پر جو بدن پر کپڑا مبارک ہے وہ ماں حضرت فاطمہ الزہرا کا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے وہ شیر خدا حضرت علی کی ہے، امامہ نانا جان محمد الرسول اللہ۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حضرت حسین میدان میں گئے اکیلے، 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا ہے، 1 لاکھ اور یہ 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا، سر سے لے کر یہ ہونٹ تک، ہونٹ سے لے کے سینے تک، سینے سے لے کر ناف تک۔ کہا جاتا ہے کہ 72-73 تلوار اور خنجر کے زخم لگے ہوئے، اور پھر کیا ہوا؟ اب سننا وقت، آپ نے تلوار ایسے زمین پہ، اب تک مقابلہ کر رہے تھے 3-3.5 گھنٹے، پورے خون میں لت پت ہو گئے، آپ نے تلوار ایسے زمین پہ رکھی۔ تلوار زمین پر رکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ہار گئے، تو سامنے اعلان ہو گیا کہ حسین ہار گئے، حسین ہار گئے، تلوار زمین پہ رکھی، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا نہیں یہ مت کہنا کہ نبی کے نواسہ ہار گئے، میں نے تلوار اس لیے زمین پر نہیں رکھی، مقابلہ ہوگا، میں نے تلوار اس لیے زمین پر رکھی قد حان وقت صلاۃ العصر، عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ بولو کون سی نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کتابوں میں لکھا ہے جب آپ نے کہا نا کہ عصر کا وقت ہو گیا تو اندر سے آواز آئی، کیونکہ حضرت حسین نے فرمایا عصر کا وقت ہو گیا، میں پڑھوں گا، آپ بھی کلمہ پڑھو۔ اور حضرت حسین کی زبان مبارک سے بالغ ہونے کے بعد سے کبھی میری نماز قضا نہیں ہوئی ہے، میں نماز پڑھوں گا، آپ لوگ بھی نماز پڑھے۔ سامنے سے آواز آئی، پڑھ لو، ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ کیا آواز آئی؟ پڑھ لو ہم کو۔ یہ آواز تو احمد آباد میں بھی آتی ہے، پھر حضرت حسین کی ٹیم میں کیسے ہو گئے؟ یہاں کتنے بیٹھے ہوں گے نالائق، غدار،
نمک حرام دھوکے باز جو کہتے ہوں گے کہ ہم حسین میں ہیں اور آج فجر کی نماز نہیں پڑھے ہوں گے، آج تو یہ حضرت حسین کو دھوکہ نہیں دے رہے ہم لوگ؟ کیونکہ حضرت حسین نے تو تلوار رکھ دی اور کیا کہا، اور آپ کو معلوم ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ مجھے پانی دے دو نا۔ ارے مجھے پانی، کہا کیوں پانی؟ کہا پانی مجھے پینا نہیں، آپ لوگوں نے پینے سے منع کیا نا، جان جائے گی اللہ کے راستے میں، لیکن کم سے کم اتنا پانی تو دے دو، میں میرے کپڑے سے خون کو صاف کر لوں، میرے بدن کو صاف کر لوں، میں وضو کر لوں۔ تو سامنے سے آواز آتی پانی بھی نہیں ملے گا، تو حضرت حسین آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہتے مت دو پانی مت دو، میرا اللہ کہتا ہے مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ ہے نا قرآن میں، ہے نا یہ قرآن میں، پانی نہیں ملے تو کیا کرنے کا؟ نہیں بولو نا کیا کرنے کا؟ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر۔ حضرت حسین میدان کربلا کی، اور تیمم میں بہت آسان ہے، نیت کر لی تیمم کی، نمبر 2 یوں ہاتھ رکھا، یوں چہرے پر پھیر دیا، پھر یوں ہاتھ رکھا اور یوں ہاتھ پر یوں اور یوں، ہو گیا اللہ اکبر۔ بولو کون سی نماز شروع ہوگی؟ کیونکہ اب مجبور ہے، خون بھلے ہے لیکن نماز تو پڑھنا ہے۔ آپ نے نماز شروع کر دی، اللہ اکبر، پھر رکوع میں گئے اللہ اکبر، پھر قومے میں آئے سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر پہلے سجدے میں گئے اللہ اکبر۔ جہاں پہلے سجدے میں گئے وہ دشمنوں نے، میرے پیاروں میں قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ احمد آباد کی مسجد میں، فیضان کی مسجد میں، میرے لیے کہنا آسان ہے لیکن جس پر گزرتی ہے، کیونکہ وہاں سے دشمنوں میں یہ فیصلہ ہوا کہ حملہ کر دو۔ ایک دشمن 2 تلوار لے کر، کتنی تلوار لے کر؟ 2۔ حضرت حسین تو سجدے میں، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، ایک دشمن آتا 2 تلوار لے کر سیدھے ایسے آپ کے کندھے مبارک پر اتنا زور کا حملہ کرتا، آپ کے دونوں کندھے مبارک الگ ہو جاتے ہیں اور آپ ایسے ایسے زمین پر پلٹ جاتے۔ جیسے آپ زمین پر ایسے سیدھے ہوتے ہیں، ایک دوسرا دشمن معلوم نہیں کیسا لوہا لے کر آتا، اور وہ لوہا کتنی مرتبہ آپ کے سینے پر مارتا، اتنی مرتبہ آپ کے سینے پر مارتا۔ پھر تیسرا دشمن شیمر نام کا آتا، جو آپ کے پورے چہرے کو اور آپ کی گردن مبارک کو الگ کرتا، اور اپنے تلوار کی نوک کے اوپر آپ کے چہرے کو رکھتا اور یوں تلوار کو اوپر اٹھاتا اور کہتا دیکھو حسین کی گردن ہمارے پاس آ گئی، ہاں حسین قتل ہو گئے، ہم جیت گئے۔ ارے خیمے میں سے ایک جوان کی آواز آتی ہے، اے شیمر اللہ کا دشمن، تم جیتے نہیں ہو، ہمارے حضرت حسین زندہ تھے تب بھی چہرہ اوپر تھا، آج شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ اوپر نظر آتا ہے۔ میرے پیاروں اور بھی بہت لمبا واقعہ ہے، آگے کیا ہوا وقت نہیں ہے، صرف اتنا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت حسین نے جان دے دی؟ ہاں یا نہیں؟ بولو دی۔ کیا کہہ کر گئے؟ نبی کا نواسہ جان دے سکتا مگر نماز کو قضا؟ تو ہم کس کے ساتھ ہیں؟ حضرت حسین کے ساتھ نہیں، ہم حضرت حسین۔ اچھا میرے کو یہ بتاؤ، حضرت حسین جنتی تھے کہ نہیں؟ ایک مرتبہ ابھی آپ خطبے میں سنو گے، ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سب جنت میں جائیں گے، جوان بن کے جنت میں جائیں گے، اور جب سارے امتی جنت میں آ جائیں گے پھر جنت کے سردار آئیں گے، جوانوں کے سردار۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی فرماتے جب سارے لوگ جنت میں جائیں گے، جنت کا دروازہ کھلے گا اور جنت کے جوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت، مطلب ان کو تو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا تھا، بولو نا مل گیا تھا۔ اور کوئی مجھے پوچھے کہ حضرت حسین کون ہے، میں جواب دیتا ہوں اگر آپ کو حضرت حسین کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو یاد رکھو جن کے بدن مبارک میں گیسا دوڑتی تھی تو حضرت فاطمہ الزہرا کی، جن کے بدن میں لہو دوڑتا تھا تو شیر خدا حضرت علی کا، وہ جنت کے جوانوں کے سردار تھے، وہ جنت کے پھول تھے، وہ جنت کی خوشبو تھی۔ اور میرے پیاروں کہہ دو کہ حضرت حسین کے سر پر پرورش کا ہاتھ تھا تو نانا جان محمد الرسول اللہ اتنی اچھی سرٹیفکیٹ والے کہتے ہیں جان دے دی مگر نماز کو، ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ جنت کا، تو پھر بے شرموں کی طرف فجر کیوں چھوڑتے ہو؟ نہیں کیوں؟
ایک نے مجھے ابھی کہا، ابھی میں وہاں تھا انڈور میں، مجھے کہا مولانا ہم تو حضرت حسین کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا کم بخت چہرے پہ داڑھی نہیں اور حسین کو مانتے؟ پب جی پہ رہتا ہے، پب جی پہ موبائل میں زنا ہوتا ہے، موبائل میں چوری ہوتی ہے، موبائل میں جوا کھیلا جاتا ہے، موبائل میں گیم کھیلی جاتی ہے۔ ارے میرے دوستو، مسواک کی جگہ موبائل کا استعمال ہوتا ہے، قرآن کو اٹھاتا نہیں ہے، موبائل کا استعمال ہوتا ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے، موبائل کا استعمال ہوتا ہے۔ میرے پیاروں، ہمارے گھروں میں طلاق ہوتی ہے نا تو اس کی وجہ موبائل ہے۔ ہمارے گھر میں ماں کے چہرے پہ تماچا مارا جاتا ہے، اس کی وجہ موبائل ہے۔ ہمارے گھر سے باپ کو، بوڑھے باپ کو نکالا جاتا ہے، اس کی وجہ موبائل ہے۔ اور پھر کہتا ہم حضرت حسین کی جماعت میں۔ دھوکہ دیتے ہیں احمد آباد والے سب کو۔ چہرے پہ داڑھی نہیں، حسینی بن گئے، جیب میں مسواک نہیں، حسینی بن گئے، فجر کی نماز کے جنازے اٹھے اور حسینی بن گئے۔ آپ موبائل میں آدھی رات کو 2 بجے ننگی عورتوں کو دیکھنا، ناچنا، گانا، حسینی بن گئے۔ بتاؤ نا یہ کون سا؟ اور میں تو ایک بات کہتا ہوں قاری صاحب، چلو آج تک ہم نے بیوی کو دھوکہ دیا، بچے کو دھوکہ دیا، اب نبی کے نواسے رہ گئے تھے دھوکہ دینے کے لیے۔ کیا بگاڑا تھا انہوں نے ہمارا؟ کیا بگاڑا تھا انہوں نے ہمارا؟ آرام سے کہتا حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو اللہ کا بندہ داڑھی کہاں ہے؟ ارے تو کہتا میں حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو فجر کی نماز کہاں ہے؟ ارے حضرت حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو 24 گھنٹے میں قرآن کتنا پڑھا؟ ارے حضرت حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو زبان پر ماں بہن کی گالیاں کیسے آئی؟ پورے کربلا کے میدان میں حضرت حسین نے گالی دی، ارے بولو نا گالی دی، تو ہماری زبان پر کہا قدم قدم پہ تیری ماں تیری بہن، یہ کیا ہے؟ یہ ہے کیا؟ مجھے بتاؤ۔ ہاں یہ موبائل، پورا دن موبائل۔ ابھی یہاں جمعہ کی نماز ہوگی نا، کتنے ایسے ہوں گے جو سنت نفل نہیں پڑھیں گے؟ یوں مسجد کے باہر نکلا، یوں جیب میں ہاتھ، کیوں کیا ہوا؟ کروڑوں کا رولنگ کرتا ہے کیا؟ اور پھر کیا کرے گا معلوم؟ یوں موبائل دیکھے گا، کسی کا میسج آیا، پنچات کرنے کا موقع مل گیا۔ اور اگر نہیں آیا ہوگا نا میسج تو بیٹھے بیٹھے شروع کرے۔ کیا ہے میرے پیاروں؟ جمعہ کا دن ہے، ایک تسبیح بتاتا ہوں، پڑھیں گے؟ میرے بولو نا، پڑھیں گے؟ جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے کا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، بس کتنا آسان ہے جمعہ کی نماز کے بعد۔ کیونکہ یہ ٹائم ابھی ملے گا، پھر سیدھے آئندہ ہفتے، اور آئندہ ہفتے کے بیچ میں کون مر جائے گا معلوم نہیں، بلکہ ابھی بھی کون جیے گا کون مرے گا کچھ معلوم نہیں۔ لیکن ہر جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ ہمارے نبی فرماتے 100 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تیرے 1000 گناہ معاف کرے گا اور تیرے ماں باپ کے 24000 گناہ معاف کرے گا۔ پڑھیں گے؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔